السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر نمبر 6 میں لاسٹ پرسنالٹی دیکھ رہے تھے، علامہ محمد اقبال کی. ان کا ہم نے انٹروڈکشن دیکھا، آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن دیکھے. آج ہم بات کریں گے ان کے حوالے سے کریکولم کی، کہ نصاب تعلیم کے حوالے سے اقبال جو ہے وہ کیا خیالات رکھتے ہیں. تعلیمی نظام میں نصاب کی اہمیت تسلیم شدہ ہے، کیونکہ نصاب ہی وہ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے مقاصد کا حصول ممکن ہو پاتا ہے. یعنی نصاب منزل مقصود تک پہنچنے کا وہ مخصوص اور متعین راستہ ہے جو جدید تعلیمی نظریات کے مطابق طالب علم کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے طلباء کو ایک طرف تو ماضی سے روشناس کرایا جاتا ہے، دوسری طرف اسے حال کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کی تعمیر کی فکر بھی کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ ماضی، حال، مستقبل تینوں سے تعلق قائم کرنے کے لیے نصاب کا ہونا جو ہے وہ از حد ضروری ہے. پھر ہر قوم کے اپنے کچھ تعلیمی مقاصد اور ملی خصائص ہوتے ہیں. وہ چیزیں اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ نصاب میں کیا کچھ شامل کیا جائے تاکہ ایک تو بچوں کی بھرپور نشو و نما ہو سکے، اور پھر وہ اپنے اپنے معاشرے کے مفید رکن اور بہتر شہری بھی بن سکیں. نصاب کے حوالے سے اقبال نے بعض مضامین کی تدریس کی خصوصی تلقین کی ہے. کسی بھی نظام تعلیم میں ان کے خیال میں 4-5 مضامین جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ان میں سے مضامین کا ایک سلسلہ ہے جسے فلسفیانہ مضامین کہا جاتا ہے، دوسرا سلسلہ جسے ادبی اور فنی مضامین کا نام دیا جاتا ہے، تیسرا سلسلہ مضامین اقبال کے نزدیک تجربی علوم کہلاتا ہے، یعنی جو صرف عقل سے نہیں بلکہ علمی تجربے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جیسے سائنسی علوم جو زیادہ تر تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں. اس کے علاوہ اقبال کے نزدیک ایک اور مضامین کا سلسلہ بھی اہم ہے جسے وہ علم دین کہتے ہیں. پھر اقبال کے نزدیک سماجی علوم کا ایک سلسلہ ہے. تو اقبال نے ان تمام سلسلہ مضامین کو نصاب میں درجہ بدرجہ اہمیت بھی دی ہے اور ان میں ایک تناسب اور توازن بھی برقرار رکھا ہے. اقبال کے نزدیک دین اور دنیا کی تفریق تو صرف دنیا سازوں کی کرشمہ سازی ہے، لیکن اگر ہم اسلامی نظریہ کو دیکھیں تو اس کے مطابق تعلیم کی مطابقت میں وہ دونوں کی تعلیم کو لازمی ملزوم خیال کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک متوازن نصاب ہوگا جس میں دین اور دنیا دونوں سے ریلیٹڈ مضامین جو ہے وہ نصاب کا اہم حصہ ہوں. اسی طرح اقبال کے نزدیک ایک اور علم تاریخ کا جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ تاریخ کسی بھی قوم کی روایات کی محافظ ہوتی ہے، ثقافت ہے اس میں، اور اسلاف یعنی بزرگوں کے کارنامے جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس سے ہی کسی قوم کے ذہنی شعور کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ گاہے بگاہے جیسے وہ ارتقاء کے منازل سے گزرتی ہے، تو یہ سب تاریخ کے مطالعے سے ہی سیکھا جاتا ہے. تو اقبال کے خیال میں جو قومیں تاریخ کے دھارے اور تاریخی جو استقرا ہے اس سے بے خبر رہتی ہیں، وہ جلد ہی دنیا کی دیگر اقوام میں اپنا مقام کھو بیٹھتی ہیں. تاریخ کے بعد اقبال کے خیال میں تنقید ادبیات ہے، فنون لطیفہ، وہ بہت فائدہ مند چیز ہے ان کے نزدیک اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ عام مفکرین کی طرح اقبال ادب کو صرف تخیل ہونے کا نام نہیں دیتے کہ یہ صرف محض خیالی باتیں ہیں، سوچ ہے، بلکہ وہ اسے انسانی زندگی کا لازمی جز خیال کرتے ہیں. اور وہ تخلیقیت میں وہ اس میں جو ہے وہ ادب میں تخلیقی عمل کے فن کے بڑے قائل ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ خود احسن الخالقین ہے، اور یہ خدائی صرف انسانوں میں کم ہی صحیح لیکن موجود ہے. تو اس طرح انسانی سطح پر تخلیق کرنے والے اقبال کے نزدیک جو ہے وہ بلند مقام رکھتے ہیں. تو یہ سب مضامین جو ہے وہ اپنی اہمیت اور اپنے جو ہے وہ ضرورت کے لحاظ سے درجہ بدرجہ جو ہے وہ نصاب میں ہونا اقبال کے نزدیک ضرور لازمی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے دور میں جو رائج نظام تعلیم تھے وہ اس پر کیا تنقید کرتے ہیں. کہ انگریزوں کی حکومت تھی، ان کا نظام تعلیم رائج تھا، تو اقبال کے نزدیک مروجہ نظام تعلیم کو صرف ذریعہ معاش تک محدود کر لیا گیا ہے، اور انسان معاش کے کمانے کے روزی کے چکر میں جو ہے وہ غلامی اور بے نوائی اختیار کیے ہوئے، یعنی وہ اپنی کوئی آواز نہیں اٹھاتا. انہیں اس چیز کا شدید جو ہے وہ دکھ ہے. کیا کہتے ہیں اپنی شاعری میں؟ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. کہ یہ جدید دور کا جو اسرائیل ہے اس کا کام کیا ہے کہ روح قبض کر رہا ہے اور لوگوں کو اس کے بدلے کیا دے رہا ہے؟ کمانے کی فکر صرف.
کہ وہ تعلیم کو صرف اور صرف کمائی کا ذریعہ سمجھیں. تو تعلیم کو وہ کہتے ہیں کہ معاشی نقطہ نظر تک محدود رکھنے نے ہمیں جو ہے وہ شکم کا ہی غلام بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم صرف کمانے کے چکر میں پڑ گئے. جو کائنات کے اسرار و رموز ہیں، اس کی چھپے ہوئے بھید ہیں، باتیں ہیں، راز ہیں، ان کے ادراک سے جو ہے وہ نئی نسل محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ فطرت کی وہ کرشمہ سازیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن اس جدید تعلیم نے ہمیں جو ہے وہ کور نگاہی بخشی ہے. مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا ہے جن کو، خلوت کوہ و بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش. یعنی مدرسے نے تو محدود کر دیا، ان کی سوچ کو کمانے تک محدود کر دیا. لیکن اگر کھلی آنکھیں سے دیکھا جائے تو فطرت کی یہ ساری چیزیں اور جو راز ہیں وہ ہمیں فاش یعنی کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو. لیکن افسوس کی بات ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو مروجہ نظام تعلیم ہے، یہ اخلاقی اور روحانی قربانیوں کے باوجود بھی یعنی صرف معاش کے لیے ہے، لیکن مناسب معاش کا انتظام کرنے سے بھی قاصر ہے. یہ اس جدید دور کا جو ہے وہ المیہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف معاشی حوالے سے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی اس ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہی، اور ان کے نزدیک اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے عقلی، وجدانی، تجربی علوم کی تقدیس، اور اسی کو وہ جو ہے وہ نظام تعلیم کا لازمی جز قرار دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں متعلم طلباء کے حوالے سے اقبال کی کیا سوچ ہے. کہ اقبال کے دور میں انگریزوں کے آنے سے مغربی تہذیب جو ہے وہ مسلمانوں پر اپنا اثر جو ہے وہ طاری کرتی جا رہی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے تمدنی اور علمی سرمایے سے جو ہے وہ عدم دلچسپی کے باعث آہستہ آہستہ دور ہونے لگے تھے. مغربی افکار جو ہے وہ ان کے دل و دماغ پر چھاتے جا رہے تھے، اور اسی اندھا دھند تقلید نے اقبال کے نزدیک ہم سے تحقیق اور اختراع یعنی جدید جو سوچ ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر جو ترقی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں سلب کر لی ہیں، چھین لی ہیں، اور ہم اندھا دھند صرف تقلید کے ہی جو ہے وہ قابل رہ گئے. تو اقبال طلباء کو ہر طریقے سے یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ان طلباء میں سوچنے اور تحقیق اور جستجو کا معدہ پیدا ہو، کیونکہ اس جدید انگریزوں کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے طلباء کو اپنے مذہب سے بھی دور کر دیا ہے، اور ان میں الٹا ان میں الحاد یعنی کفر کی جڑیں بھی ان کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اور نئی نسل جو ہے وہ مذہب سے بیزار ہونے لگی ہے. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی ہے، مگر لبِ خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقر دین و مروت کے ساتھ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیاوی ترقی سے خوش ہیں، ہمارا خیال تھا کہ یہ تعلیم فراغت لائے گی، اعلیٰ اقدار جو ہے وہ سکھانے کا باعث بنے گی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کفر، مغربی تہذیب اس کے ساتھ چلتے آئیں گے. تو اہل کلیسا انگریزوں کو وہ کہتے ہیں، عیسائیت کو ماننے والے، تو ان کا نظام تعلیم وہ کہتے ہیں کہ طلباء کے لیے جو ہے وہ دین و مروت کے خلاف ایک سازش ہے. اب اقبال اپنے نوجوانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان قومی ملی خصائص اسلامی روایات کو اپنائیں، اپنے کردار کی تشکیل اسلامی تصور حیات کے مطابق کریں. وہ طلباء کو اپنا جہان آپ پیدا کرنے کی تلقین کرتے ہیں، وہ تقلید کو مناسب خیال نہیں کرتے، خود سوچنے اور خود جو ہے وہ تحقیق کو پسند کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی روایات اور اقدار اور نظریہ حیات سے تعلق سے ہی جو ہے وہ طلباء کی باوقار اور متوازن شخصیت کی تشکیل کے لیے ضروری ہے. آخر میں وہ طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی جب تک جو ہے وہ انسان کسی طوفان سے ہی نہیں ٹکراتا، اس کے اندر ایک اضطراب، بے چینی نہیں پیدا ہوتی، تو وہ اس چیز کی دعا مانگتے ہیں کہ جو طلباء میں بے چینی، ان میں حرکت پیدا کرے. اور کتاب سے فراق کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ اب طلباء جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھنے والے بن گئے ہیں، صاحب کتاب نہیں. یعنی وہ نہیں جو خود تحقیق کریں، جستجو کریں، اپنے مسلمان آباء کی طرح، جنہوں نے جو ہے آباء و اجداد کی طرح جنہوں نے خود تحقیق کی اور دنیا کو جو ہے وہ نئے نئے علوم سے روشناس کرایا. تو اقبال جو ہے وہ نظام تعلیم میں طلباء سے یہی جو ہے وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنا جہان آپ پیدا کریں. اوکے اسٹوڈنٹس، مسلمان مفکرین کے نظریہ تعلیم آج ہم نے لیکچر میں دیکھے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.